زبان اور آنکھوں والا بادل۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب طوفان نوح کے بعد بیت المعمور، جس کی بنیاد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، اس کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کی جگہ آ کر اس کے نشانات پر بنیاد رکھیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، مگر وہ آپ سے پوشیدہ تھا اور آپ کو اس کا کوئی نشان دکھائی نہ دے رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جو لمبائی چوڑائی میں بیت اللہ شریف کی مقدار کے برابر تھا۔ اس کا سر، زبان اور 2 آنکھیں تھیں۔ وہ بیت اللہ شریف کے مقام پر کھڑا ہو گیا اور عرض کی، اے ابراہیم، میری مقدار کے برابر بنیاد رکھ دیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کہنے کے مطابق بنیاد رکھی، پھر بادل چلا گیا۔ جب آپ علیہ السلام اس کے بنانے سے فارغ ہوئے تو طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، میری آواز کیسے پہنچ گئی؟ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، تیرا کام ہے ندا کرنا، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے بندو، تمہارے رب نے گھر بنایا اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب زمین والوں کو آپ علیہ السلام کی آواز سنائی، تو جنوں، انسانوں، پتھر اور مٹی کے ڈیلوں اور ریتیلے میدانوں اور ہر خشک و تر نے جواب دیا۔ مشرق و مغرب والوں کو آواز پہنچائی تو ماؤں کے پیٹوں سے اور مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا۔ جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا وہ 1 مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا وہ 3 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے اس سے بھی زیادہ بار لبیک کہا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاج دور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس گھر کی شان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ نے میری امت کے گناہوں کے کفاروں کے لیے دنیا میں اپنا گھر بنایا۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس حجر اسود کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ قیمتی پتھر جنت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں اتارا، اس کی روشنی سورج جیسی تھی، لیکن جب سے اسے مشرکین کے ناپاک ہاتھ لگے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اب یہ سخت سیاہ ہو گیا۔